الصبح بدا من طلعته دوسرے پارے میں 7واں رکوع سورہ البقرہ کا 23واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 187 تک ہوا 187۔ آیت نمبر 187 کے بعد آیت نمبر 188 ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کئی آیتوں پہلے سے ذکر روزے سے متعلق احکام کا چلا آ رہا ہے، اور رمضان کے سلسلے میں جو فضیلت اور رمضان کی راتوں میں جو پہلے سو جانے کے بعد کسی چیز کے کھانے پینے کی ممانعت تھی، اب وہ اجازت اوپر کی آیتوں میں سحری کے ختم ہونے تک باقی رکھی گئی۔ گویا راتیں حلال رہیں تمام جائز کاموں کے لیے۔ اور پھر اعتکاف کی حالت کے آداب بتائے کہ اعتکاف کی حالت میں البتہ رات میں بھی بیویوں سے ملنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو روزے کے احکام تھے جن کا سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا تھا۔ روزے کے ذریعے سے انسان کے نفس کی پاکیزگی مقصود ہوتی ہے، تقویٰ مقصود ہوتا ہے، تو روزے سے طہارت نفس حاصل ہوتی ہے۔ نفس کی طہارت جس طرح ضروری ہے، اور نفس کی طہارت میں جس چیز کا زیادہ دخل ہے وہ ہے مال کی طہارت، تو نفس کی طہارت کے ذکر کے بعد اب مال کی تطہیر اور مال کی تزکیہ، مال کی پاکی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نفس کو بھی پاکیزہ بناؤ اور اپنے مالوں کو بھی پاکیزہ بناؤ۔ تو نفس کی طہارت کے بعد مال کی طہارت کا اب ذکر ہوتا ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ روزے میں تم چند دنوں کے لیے متعین زمانے میں مال حلال سے اپنے کو روک لیتے ہو۔ یہ تو چند دنوں کا اور متعین وقت کا روزہ ہوتا ہے کہ مال حلال سے، کھانے سے، پینے سے تم اپنے نفس کو روکتے ہو، لیکن ایک مدت العمر کا روزہ ہے، ہمیشہ کا ایک روزہ ہے، وہ روزہ ہے حرام چیز کا روزہ، کہ حرام چیز سے بچانے کا روزہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو گویا ایک وقتی روزے کے احکام کے بعد، چونکہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو تقویٰ حاصل ہو اور تقوی کا اثر اس کے تمام شعبوں میں اور تمام زندگی کے تمام معاملات میں پڑنا چاہیے، تو اس کا نمایاں اثر مال کے کمانے میں، کھانے میں، خرچ کرنے میں اور معاملات میں بھی اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ چنانچہ اب اس کے بعد یہاں پر اس آیت کے اندر مال کو حلال طریقے سے کمانا اور مال کو حلال طریقے سے خرچ کرنا اور مال کے کمانے کے جو غلط ذرائع ہیں اس سے روکا گیا ہے۔ یوں کہا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھا جایا کرو۔ یہاں پر کھانے سے کھانا ہی اکیلے مراد نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ بھائی کھانے کو منع کیا ہے لہذا ہم غلط طریقے سے پہن لیں اور غلط طریقے سے اوڑھ لیں اور غلط طریقے سے مکان بنا لیں۔ کھانا ایک محاورہ ہوتا ہے، جیسے بولا کرتے ہیں فلانا آدمی تو فلانے کا مال کھا گیا، فلانے کا مال ہڑپ کر گیا، تو یہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ اپنے استعمال میں لانا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل و ناحق طریقے پر اور بے بنیاد طریقے پر، بے اصل طریقے پر، ناجائز طریقے پر، تو ناجائز طریقوں سے تم ایک دوسرے کا مال آپس میں مت استعمال کیا کرو، چاہے وہ کھانے سے متعلق ہو، چاہے پہننے اوڑھنے سے متعلق ہو، چاہے وہ رہنے سہنے سے متعلق ہو، کسی چیز پہ قبضے سے متعلق ہو، تو ناحق طریقے جتنے بھی ہیں ناجائز طریقے، ان تمام طریقوں سے اپنے کو بچاؤ۔ اس سے پہلے کسی جیسی ایک آیت گزری جس میں کہا گیا تھا یا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم حلال طیب کھایا کرو۔ وہ گویا مثبت انداز میں حلال کو اختیار کرنے کا حکم تھا، یہ اس کا منفی پہلو ہے کہ تم باطل سے اپنے کو بچاؤ۔ جس طرح حلال کمانا فرض ہے، ایسی حرام سے اپنے کو بچانا بھی فرض ہے۔ تو حلال ذریعے اختیار کیے جائیں یہ بھی فرض ہے، اور حرام ذریعے سے اپنے کو بچایا جائے یہ بھی فرض ہے۔ تو ان آیتوں میں دوسرا پہلو ذکر کیا گیا کہ اپنے کو حرام طریقوں سے بچاؤ۔
باطل طریقہ، ناجائز طریقہ، یہ باطل طریقے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ باطل طریقوں میں کھلے ہوئے طریقے، چوری، ڈکیتی، خیانت، دغا بازی، زبردستی یا کسی کے مال غصب کر لینا، تو یہ ناجائز طریقہ ہوگا۔ کچھ ناجائز طریقے رواج پا جاتے ہیں، انسان اس کی طرف دھیان نہیں دیتا کہ وہ یتیم کا مال ہے، میراث میں جو بہنوں کا حصہ تھا وہ باطل طریقے سے اپنے پاس آیا ہوا ہے، یا جو شرکت کا مال تھا اس میں خیانت کی ہوئی ہے، شرکا کو حق برابر نہیں دیا جا رہا ہے، بیوی کا مہر ہے وہ نہیں دیا گیا ہے اور دینا بھی نہیں چاہ رہا ہے، تو وہ باطل طریقے سے ایک مال اپنے پاس رکا ہوا ہے۔ میراث میں جن کے حصے تھے کچھ کا حصہ اپنے پاس رکا ہوا ہے، جن کا حق ہے ان کو پہنچ نہیں رہا ہے، تو یہ باطل کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے، یا کاروبار کے جو ناجائز طریقے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان بن دیکھے چیزوں کو بیچ رہا ہے، دوسرے کی چیزوں کو، یا غلط طریقے سے کمیشن کھا رہا ہے، یا جیسے ڈاکٹر پرچے کی دوا لکھ رہے ہیں اور دکاندار سے اپنا کمیشن طے کیے بیٹھے ہیں، اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ باطل طریقے سے مال کو کھانا ہوتا ہے۔ تو باطل طریقے سے مال کا کھانا چوری ڈکیتی ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ جو ناجائز ذرائع آمدنی ہوتے ہیں ان کو اگر شریعت کے دائرے میں وہ صحیح نہیں ہے، بھلے آپس کی رضامندی سے ہو رہے ہوں، وہ بھی ناجائز طریقے سے کھانے میں آتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ تم آپس میں اپنے مالوں کو نہ کھایا کرو، تو یہ دوسروں کے مال کو اپنا مال کیوں کہا؟ اموالکم، اپنا مال تم نہ کھاؤ باطل طریقے پہ۔ اپنا مال کون باطل طریقے پہ کھاتا ہے؟ تو مراد یہ کہ دوسرے کا مال، یہ اس لیے تعبیر ایسی اختیار فرمائی گئی کہ دوسرے کو، ہر ایک کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، تو دوسرا آدمی جس کا وہ مال ہے اس کو بھی اپنے مال سے محبت ہوگی، تو تمہیں دوسرے کے مال کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہم دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھائیں گے، تو جیسے ہم اپنے مال سے ہمیں محبت ہوتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی مال غلط طریقے سے لے جائے، تو ایسے دوسرا بھی نہیں چاہتا کہ اس کا مال کوئی غلط طریقے سے لے جائے۔ تو جیسے تمہیں اپنے مال سے محبت ہے تو دوسرے کے مال کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرو جیسے تمہارا اپنا مال ہے، تو دوسرے کے مال کے ساتھ ویسا ہی رویہ، ویسا ہی سلوک، ویسا ہی معاملہ کرو جیسا تم اپنے مال کے سلسلے میں چاہتے ہو کہ دوسرا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ اور یہ جبھی ہوگا جب تم دوسرے کے ساتھ صحیح معاملہ کرو گے، تمہارے مال کے ساتھ صحیح معاملہ کرے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ ایک انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس تو مال اچھا ہے اور ہم دوسرے کو اپنا مال غلط طریقے سے سپلائی کر دیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ملاوٹ کرتا ہے، مثلا کھوئے میں اور گھی میں، وہ دوسری چیزوں کو، تیل کو اور چربی کو اور اور چیزوں کو ملا رہا ہے، تو آلو وغیرہ کو پیس کے ملا رہا ہے ابال کر، تو یہ چیزیں سوچ رہا ہے کہ ہم نے تو دوسرے کو تو اپنے ملاوٹی مال سپلائی کر دیا۔ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا، دوسرا بھی پھر اس کو ملاوٹی مال دے گا، اس کے پاس جو دودھ آئے گا وہ اصلی نہیں ہوگا، اس کے پاس جو اور چیزیں آئیں گی وہ اصلی نہیں ہوگا، مسالہ لینے جائے گا تو اس میں کچھ اور چیزیں ملی ہوئی ہوں گی، دودھ لینے جائے گا اسے پانی ملا ہوا ہوگا، تو جب یہ ملاوٹ کرے گا تو دوسرا بھی ملاوٹ کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپس ہی میں گویا ایک نے دوسرے کے ساتھ کیا تو دوسرے نے اس کے ساتھ کیا، تو گویا آپ اپنا نقصان کیا ہر ایک نے۔ اگر یہ غلط نہ کرتا تو دوسرا بھی غلط نہ کرتا، تو جب چیز کا جو غلط رسم پڑ جایا کرتی ہے تو اس میں سب مجرم ہوا کرتے ہیں، اور ہر ایک جرم ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ تو گویا اس میں یہ بھی ہدایت کر دی گئی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ تو تم دوسرے کا مال بھی باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور تم اپنا معاملہ درست کرو، تو تاکہ ہر ایک اپنا جب معاملہ درست کرے گا تو معاملات آدھے تو اسی طریقے سے درست راستے پر آ جائیں گے۔ تو پہلا حکم اس آیت میں یہ دیا گیا کہ ناجائز جو طریقے ہوا کرتے ہیں ان ناجائز طریقوں سے تم کسی کے مالوں کو مت کھایا کرو۔ اور دوسری طریقہ، ایک باطل طریقہ جو مشہور تھا اور جس کی وجہ سے یہ آیت بھی نازل ہوئی جس پس منظر میں، وہ یہ تھا کہ حکام کے پاس، کچہریوں میں، عدالتوں میں، افسروں کے پاس، حاکموں کے پاس لوگ مقدمات لے جاتے تھے اور رشوتیں دے کر کے جھوٹے سچے فیصلے کرا لیتے تھے، حاکموں کو اپنا موافق بنا کر رشوتیں کھلا کر کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، ناجائز دستاویزیں لکھوا لی، یا پیسہ دے کر جھوٹی گواہی دلوا دی اور جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے، یا مثلاً جھوٹی قسم کھا لی۔ تو یہ حکام کے پاس اپنے مالوں کے مقدمات اس لیے نہ لے جاؤ کہ اپنے یا غیر کسی کے مال کا کوئی حصہ اور کوئی جز ہمارے حصے میں آ جائے اور وہ اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے، یہ حرکتیں مت کیا کرو۔ دراصل ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا
کہ دو لوگوں میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جھگڑا ہو گیا اور زمین کا مسئلہ تھا. دونوں نے آپس میں ایک دوسرے نے دعویٰ کیا کہ زمین میری ہے, اس نے کہا یہ زمین میری. بات یہ تھی کہ جس نے زمین کا دعویٰ کیا ہوا تھا ایک کے پاس گواہ نہیں تھے, دوسرا جو تھا وہ قسم کھانے کو تیار تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے زمین والے سے جب مدعی سے دعویٰ لیا تو اس نے کہا ہمارے پاس تو گواہ نہیں ہے. تو جس نے جو انکار کر رہا تھا اس سے قسم ٹھہرائی گئی, لیکن قسم سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے اس کو وعید سنائی, ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, کہ جو لوگ جو ہے میرے ناموں سے اور میری آیتوں سے معمولی دنیا کی حقیر اور فانی چیزوں کو اس کے عوض میں لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں اور بڑی وعید. تو اس پر جو ہے وہ ڈر گیا اور اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگوں کے پاس اس لیے فیصلے لے جاتے ہو, بڑوں کے پاس, تاکہ جو ہے وہ بڑا ہمارے حق میں فیصلہ کر دے اور یہ چیز ہماری ہو جائے, جبکہ وہ چیز معلوم ہے کہ وہ ہماری نہیں ہے, لیکن مقدمات کے ذریعے سے اس سچ کو جھوٹ کو سچ ثابت کر کے اپنے فیور میں اور اپنے حق میں وہ کرنا چاہتے ہو. فرمایا یہ طریقے سے تمہارے لیے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی. بخاری شریف میں روایت ہے, فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ میں انسان ہوں, تم لوگ اپنے مقدمات میرے پاس لے کے آتے ہو, بعض دفعہ کوئی چرب زبانی سے اور ہوشیاری سے اپنی غلط بات کو ثابت کر لے جاتا ہے, جھوٹ کو سچ ثابت کر لے جاتا ہے, اور میرے پاس میں چونکہ انسان ہوں لہذا میں اس کے دلائل سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیتا ہوں. دوسرا فریق جو حق پر ہوتا ہے وہ بعض دفعہ اپنی بات کہہ نہیں پاتا, تو وہ بظاہر وہ اس کے خلاف فیصلہ جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یاد رکھو, اگر میں نے کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ جان رہا ہے کہ یہ چیز ہے نہیں میری اگرچہ فیصلہ ہو گیا ہے, تو یہ اس کے لیے آگ کے انگارے ہیں جہنم کے, اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. فیصلے کے باوجود گویا اگر فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ دلائل کی روشنی میں کر دیا, لیکن جس کے فیور میں جس کے حق میں فیصلہ گیا وہ جان رہا ہے کہ اس میں حق تھا نہیں, مل تو گیا حق لیکن حق تھا نہیں, تو یہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتی کسی کے فیصلہ کرنے سے. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے فیصلہ کرنے سے بھی وہ چیز اس کی نہیں بن گئی, جبکہ وہ جان رہا ہے کہ میں نے فیصلہ کرانے میں 420 سے کام لیا ہے, دلائل ایسے کر دیے, گواہ جھوٹے کھڑے کر دیے. اب بیان جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ عالم الغیب تو نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ فیصلے میں اگر ایسے ہو جائے تو تم اس کو حلال مت سمجھنا اپنے لیے, اس سامان کو کہ نبی کا فیصلہ ہو گیا وہ چیز حلال ہو گئی, جبکہ تم جان رہے ہو کہ ہم غلط تھے. تو بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اتنا یعنی کائنات کی سب سے بڑی ہستی کوئی فیصلہ کر رہی ہے, اس فیصلے کے باوجود اگر غلط آدمی نے غلط طریقے سے ایک مقدمہ کر کے ایک چیز کو اپنے حق میں کرانے کی کوشش کی, وہ جان رہا ہم غلط ہے, تو وہ چیز اس کی ہو نہیں جائے گی فیصلے میں, چاہے ہو بھی جائے, فیصلے سے ہو بھی جائے تو بھی وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ تم لوگ باطل طریقے سے مال کھانے کی کوشش نہ کرو, کہ اس کا ایک طریقہ یہ اختیار کر رکھا ہے تم لوگوں نے کہ تم ان مالوں کے مقدمات کو حکام کے پاس لے جاتے ہو اس غرض سے تاکہ لوگوں کے کچھ مال ہمارے ہڑپ لیں ناحق طریقے پر, اور تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کارروائی یہ ناحق ہے. جھوٹے اسٹامپ پیپر تیار کر لیے, یا مثلا مرنے والے سے موت کے وقت انگوٹھے لگوا لیے, ہبہ نامہ تیار کرا لیا, یا اسی طریقے سے جو ہے غلط طریقے سے رجسٹری تیار کرا لی, یا مثلا وصیت کو چھپا لیا, دوسرے کا حق تھا اس کو جو ہے بتایا نہیں, اس قسم کے جو باطل طریقے ہوتے تھے, یا مثلا حکام کو اپنے فیور میں کر لیا, رشوتیں دے دی اور رشوتیں دے کر کے غلط فیصلے کرا لیے. تو فرمایا کہ اس طریقے سے تم کر رہے ہو ایسا مت کرو, ورنہ یہ سارے تمہارے روزے اور تمہاری عبادتیں اور تمہاری دعائیں یہ سب غارت اور اکارت ہو جائیں گی اور سب قبول نہیں ہوں گی. تو مال کی پاکیزگی بڑی اہم چیز ہے, اس پر اعمال کی قبولیت منحصر ہوتی ہے. اس لیے اس آیت کے اندر روزے سے متصل بالکل ہی مال کی پاکیزگی کا حکم دیا گیا کہ نفس کی طہارت کے لیے مال کی طہارت شرط ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے روزہ رکھا اور حرام مال سے افطار کیا تو اس کا روزہ بھی بیکار چلا گیا. کہ روزہ رکھا, دن بھر پرہیزگار رہے, کھانے پینے سے بچے رہے, نفس کو توڑا اور بھوک کی مشقت برداشت کی, پیاس کی شدت برداشت کی, اور حرام مال سے روزہ کھول لیا تو وہ روزہ ضائع چلا گیا. تو اس لیے روزے کے بعد
حرام مال سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال یا اپنا ہی مال باطل طریقے سے مت کھا جاؤ. اپنے مالوں کو تم آپس میں باطل اور ناجائز طریقوں سے مت کھا جایا کرو. اپنے ہی مال کو باطل طریقے سے بھی کھانا پایا جاتا ہے. آدمی اگر اسراف کر رہا ہے، سجاوٹ میں بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، شادی بیاہ میں فضول خرچی کر رہا ہے، تو یہ اپنا ہی مال باطل طریقے سے کھانا بھی ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اگر اس مفہوم کو وسعت دی جائے تو دوسرے ہی کا مال نہیں بلکہ اپنے ہی مال کو باطل طریقے سے بعض دفعہ آدمی کھاتا ہے کہ کمایا تو جائز طریقے سے اور خرچ کر رہا ہے ناجائز طریقے سے. تو ناجائز طریقوں میں اگر خرچ کر رہا ہے یا ناجائز چیزیں کھا پی رہا ہے یا ضرورت سے زیادہ کسی چیز میں صرف کر رہا ہے، اسراف بیجا کر رہا ہے، تو یہ بھی اپنے ہی مال کو ناحق طریقے سے کھانا بھی ہے. فرمایا مت کھا جایا کرو تم اپنے مالوں کو آپس میں ناحق طریقوں پر. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت لے جایا کرو ان مالوں کے مقدمات کو حاکموں تک. اور مالوں کے مقدمات کو حاکموں تک لے جانے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ بات بھی شامل ہے کہ جو حکمراں ظالم ہو ان تک کسی کے مال کی مخبری بھی نہ کیا کرو، ورنہ وہ حکمراں ظالم پھر اس پر جو ہے چھاپے مار مار کر ٹینڈری والوں کو جیسے لوگ ایک دوسرے کے مخبری کر کے پریشان کراتے ہیں، ٹینڈری سیل کرا دیتے ہیں ایک دوسرے سے حسد سے جلن سے. اس کو بھی گویا منع کیا گیا ہے کہ وہ جائز ذریعہ اس نے حلال اختیار کیا ہوا تھا اور تم نے ظالم حکمرانوں کو خبر کر کے اس کے مال کو ضائع کرانے کی کوشش کی. ایسا مت کیا کرو، یہ بھی اس میں شامل ہے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، مت لے جایا کرو مالوں کے مقدمات اور مالوں کی خبریں حاکموں تک. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ ناحق طریقے پہ ہڑپ کر جاؤ. یہاں پر مسلمان کی بھی شرط نہیں ہے، الناس کا یعنی عام انسان، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی انسان چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، کسی بھی انسان کے کوئی حصہ بھی، فریقاً مانے کوئی حصہ بھی تم ناحق طریقے پر کھاؤ گے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جان بھی رہے ہو کہ ہم ناحق ہیں. ہاں اگر مقدمات حکام تک لے جانے کی ضرورت پڑی اور تم جان رہے ہو کہ ہم حق پر ہیں، چاہے وہ غلط فہمی کی بنا پر اپنے کو آدمی حق پر سمجھ رہا ہو، تو اس طرح مقدمات لے جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا نصيبا. اللهم لا تحرمنا بركة ما أعطيتنا وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نعوذ بك من مال يكون علينا عذابا. اللهم إنا نعوذ بك من أموال يكون علينا وبالا. یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما. ایمان کامل کی دولت سے سرفراز فرما. اے اللہ ہر قسم کے ناجائز باتوں سے اے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوئے، اے اللہ جس طرح کے بھی چھوٹے گناہ ہوں، بڑے ہوں، صغیرہ ہوں، کبیرہ ہوں، دن میں یا رات میں جو بھی اللہ گناہ ہوئے سب کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے اجتماعی احوال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ رب العالمین اے اللہ اس ہونے والے الیکشن میں اے اللہ پورے ملک میں سے ایسے امیدواروں کو جو اے اللہ ملک اور مسلمانوں کے لیے مفید ہوں، امن و امان کی فضا قائم رکھنے والے ہوں، اے اللہ ان سبوں کو کامیاب فرما. اے اللہ باطل پرستوں، فرقہ پرستوں جو اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے سے تعصب رکھتے ہیں، اللہ ان کو اقتدار سے دور و محروم فرما. اے اللہ رب العالمین مسلمانوں کے اجتماعی احوال پر رحم فرما. ان کے اقتصادیات کو اے اللہ بہتر بنا. اے اللہ تمام حرام کاموں سے، حرام بالوں سے، حرام ذرائع آمدنی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ حلال نصیب فرما، حلال میں وسعت و برکت نصیب فرما. حلال روزگار کے اللہ ذرائع اور حلال روزگار کے راستے اللہ ہم سب کے لیے کھول دے. اے اللہ رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما. اے اللہ مال حلال کی طرف سے ہم سب کو اطمینان نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما. اے اللہ قناعت نصیب فرما. ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہر قسم کے حرص و طمع، لالچ، حوث جس کی وجہ سے اللہ ہم ناجائز
طریقوں پہ پڑ جاتے ہیں، اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین، دنیا آخرت دونوں جہان میں ہم سب کا انجام بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔